لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے انسانی اول حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ اور اس قصے کے اندر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبرتیں، نصیحتیں، قیمتی درس اور تجربے ہمارے لیے رکھے تھے، ان میں سے کچھ تجربے کی باتیں، ان میں سے کچھ سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے کی باتیں ہم سب حضرات کے سامنے آئی تھی. چنانچہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے اور پیدا فرمانے کے بعد ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے. اسلام کے آ جانے کے بعد اس سجدے کو ختم کر دیا گیا. اب جو ہے تو اس سجدے کی کوئی حیثیت نہیں رہی. لہذا اگر سجدہ اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن یہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ احترام اور ادب کے اعتبار سے تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کرتے ہوئے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ابلیس کہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. واستكبر وكان من الكافرين اور اس نے انکار تکبر میں آ کر کیا، حسد کی بنا پر کیا اور اللہ کا نافرمان بن گیا، اللہ کی نہیں مانی. لہذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو اپنے دربار سے نکال کر پھینک دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں ہے. تو جو اللہ کا نافرمان بنتا ہے اس کے مقدر میں پھر ذلت و رسوائی ہی لکھی جاتی ہے. اور اللہ کا نافرمان بھی وہ بنتا ہے اکثر جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے. یہی وہ تکبر اور حسد ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ کے مقابلے میں بھی لوگوں کو لا پڑا کر دیا. دیکھیے فرعون کو اللہ کے مقابلے آیا اور اللہ کے مقابلے میں آ کر لوگوں سے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں. تو شیطان کی یہ جو صفت ہے حسد اور تکبر، بغض اور عداوت، یہ اتنی سخت صفت ہے اور اتنی گندی عادت ہے جو بعض مرتبہ انسان کے عقل کو تو ختم کر ہی دیتی ہے، لیکن یہ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں بھی لا کر کھڑا کر دیتی ہے. اللہ ہم سب کی اس حسد اور تکبر سے حفاظت فرمائے. تو حسد اور تکبر کی بنیاد پر شیطان کے مقدر میں ہمیشہ کی ذلت آئی
اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیوں ڈالا؟ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مصلحت ہے اور بڑی حکمت ہے۔ اور جب ان کا جھگڑا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا، شیطان نے ان کا عدل کرنے سے، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو اس وقت شیطان نے اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ فیصلے کا دن تو آج نہیں ہے، لہذا جب تک آدم کا اور آدم کی ذریت کا، آدم کی اولاد کا، یعنی قیامت کے دن تک مجھے بھی مہلت دی جائے، لہذا میں اپنے اس دشمن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسلوں کو آپ کے احکامات سے، آپ کی فرما برداری سے، آپ کی اطاعت سے بہکاتا ہوگا، بھٹکاتا ہوگا۔ تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، تیرے بہکاوے میں اور تیرے پھسلانے میں اور راستہ بھٹکانے میں ضرور میرے کچھ بندے اور آدم علیہ السلام کی نسل میں سے آ سکتے ہیں، لیکن جو میری ماننے والے ہیں، جو میرے نبی کی ماننے والے ہیں، جو میرے دامن کو اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے والے ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، لہذا وہ اسی دن سے کام پر لگ گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیا، اور چونکہ اللہ کے پاس تمام چیزیں طے تھی، اللہ نے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے اور اس سے پھل کھانے سے اللہ نے منع فرمایا۔ بعض قرآن کی تفسیروں میں مفسرین نے اس درخت کا نام جو ہے تو گیہوں کا درخت لکھا ہے، اسے اور کچھ لکھا ہے، اسی لیے یہ شعر بڑا مشہور ہے، آدم نہ کھاتا گیہوں کا دانا تو پیدا نہ ہوتا یہ چلر زمانہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ اچھا، دنیا کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، آپ نہیں جانتے میرے بھائیو۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ایک ایپل فون چل رہا ہے، ایپل فون 2,12 پرو پتہ نہیں کیا کیا نام سے ایپل فون چل رہا ہے، 3 لاکھ روپے کا موبائل ہے۔ حالانکہ جب تحقیق کی جاتی ہے کہ بھئی اس فون میں اور دوسرے جو اسمارٹ فون ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اس میں ڈیزائننگ اور خوبصورتی کچھ زیادہ ہے باقیوں کے مقابلے، ورنہ صرف وہ جو سیموال بنا ہوا ہے ایپل کا، سیب کا، اسی کی بنیاد پر پاپولرٹی۔ آپ نے دنیا کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں دیکھی ہوگی جس پر ایپل کا نشان بنا ہوا ہے، ہر چیز بہت، دنیا میں تقریباً 60% چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو ایپل کے برانڈ سے چل رہی ہیں، لوگ خرید بھی رہے، لیکن دنیا میں بہت کم لوگ، 2% یا 3% لوگ ہوں گے جن کو اس ایپل کی حقیقت معلوم۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ایپل کا جو سیموال ہے، جو فوٹو بنی ہوئی ہے، اس میں سے ایک طرف کا حصہ کٹا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے، پورا ایپل اور پورا سیب نہیں دیکھا ہے آپ نے؟ دوبارہ دیکھنا کسی جگہ پر، فون کے اوپر یا کسی اور بہت ساری چیزوں پر یہ برانڈ چلتا ہے، وہاں ایپل کی اور سیب کی پوری صورت نہیں ہے بلکہ ایک طرف سے کٹا ہوا ہے۔ تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ یہودیوں کی ایجاد کردہ جو ہے تو کمپنی کا سیموال ہے، اور یہودی جو ہے تو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، لہذا اس برانڈ کو اور اس تصویر کو پوری دنیا میں عام
کر کر یہ بتانے اور یہ جتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ جو ہے تو دانا کھایا ہوا ہے، یہ وہ کٹا ہوا سیب ہے، آج بھی اسی کا سکہ، یعنی ہم نے آدم کو بہکایا ہوا ہے، دنیا کے اندر آج بھی شیطانیت کا سکہ قائم ہے۔ یہ اس کے پیچھے کی میرے بھائیوں تھیوری۔ تو جو ایپل کٹ کہا جاتا ہے وہ یہودیوں کی ایجاد کردہ کمپنی کا بہت بڑا سیموال ہے، جس کے پیچھے یہ تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ الغرض میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ وہ کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، لہذا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلا کر اس درخت کے پاس جانے اور اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے کام پر لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا تھا آدم دیکھنا یہ جنت میں جتنی نعمتیں، جہاں سے چاہو کھاؤ، جو چاہے پہنو، جتنی چاہے عیش و عشرت میں رہو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ۔ اگر آپ اس درخت کے پاس جائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، لہذا تمہیں میں اس جنت سے نکال دوں گا۔ یہ اللہ نے صاف حکم دیا، صاف حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا شیطان ایک دوسری شکل بنا کر، دوست کی شکل بنا کر، کسی اور چیز کی شکل بنا کر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتا، اس درخت کے پاس آنے کی، اس درخت کے نیچے بیٹھنے کی اور اس درخت کے نیچے چائے پینے کی دعوت دیتا، اور آہستہ آہستہ، چونکہ اللہ نے منع فرمایا، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے منع کرتے ہیں، اس درخت کے قریب نہیں گئے۔ البتہ وہ اپنے طریقوں سے، اپنے حیلے بہانوں سے پہلاتا رہا، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، اللہ نے انسان کی فطرت میں بھول چوک خطا لکھی ہوئی ہے، لہذا کچھ دنوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے یہ پٹی پڑھائی کہ بھائی اللہ نے جو تم کو اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے جو منع فرمایا نا، تو مجھے معلوم ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اچھا کیا ہے آپ نے؟ کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رکھا، لیکن یہ درخت کھانے سے منع فرمایا، اگر آپ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہو، لہذا اگر آپ کو ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہنا ہے تو یہ پھل کھانا پڑے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے اور پھسلاوے میں آ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے تو نیچے دنیا میں بھیجا۔ بعض روایات کے مطابق اور اصح قول کے مطابق سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے اور کئی برسوں تک جو ہے تو دنیا میں بھٹکتے رہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بھیج دیا، ان کو کسی کونے میں، ان کو کسی کونے میں، وہ ایک دوسرے کو زمین میں ڈھونڈتے رہے کئی برسوں تک۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی کے لیے اللہ کے سامنے اتنا روئے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی جتنی نسل ہے ان تمام کا رونا ایک طرف جمع کیا جائے تو سب سے زیادہ آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے بنے، اتنا اللہ کے سامنے گر گیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی بھی غلطی ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر استغفار کیا جاتا ہے، چھوٹی غلطی اصرار کے ساتھ، اگر چھوٹی بھی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ غلطی نہیں ہے۔ لا صغیرہ مع الاصرار
ولا کبیرہ مع الاستغفار، یعنی اگر بڑا بھی گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ سے معافی بار بار تو پھر کبیرہ بڑا گناہ نہیں رہتا۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس صفت میں ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ ہم سے چاہے چھوٹا گناہ ہو، چاہے بڑا گناہ ہو، چاہے چھوٹی نافرمانی ہو، بڑی نافرمانی ہو، اس کا مسئلہ اللہ کے سامنے معافی اور گڑگڑانے سے حل ہوتا ہے۔ ہم اپنے مسائل کا حل جو ہے تو دنیاوی اسباب میں دیکھتے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ڈاکٹر یاد آ جاتا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، سب سے پہلے ہمیں کھانا جو ہے تو دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں دوست احباب کے پیسے یاد آ جاتے ہیں کہ کس کے پاس سے لوں، فلاں کے پاس سے لوں۔ بتاؤ کہ میرا اور آپ کا ایمان جو ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر لے جاتا ہے۔ اگر لے جاتا ہے مصیبت کے آنے پر، تکلیف کے آنے پر، بھوک کے لگنے پر، پیسوں کی ضرورت پر، اگر سب سے پہلے اللہ اگر یاد آ جاتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ کی قسم وہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہے۔ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر نہیں آتا ہے مصیبت کے آنے پر، بیماری کے آنے پر اگر ڈاکٹر یاد آتا ہے، بھوک کے لگنے پر اگر کھانا یاد آتا ہے، پہلے کھانا تو یاد آنا ہی ہے، مصیبت کے آنے میں پیسوں کا تقاضا تو ہونا ہی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ یاد آ جانا چاہیے۔ یہی تو میرے بھائیو ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑائے، تب جا کر اللہ نے ان کی یہ خطا معاف فرمائی۔ دوسری اہم بات اس کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا اصل گھر جنت بنایا، اصل گھر جنت بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا فرمایا تو کہاں بھیجا؟ بتائیے، سیدھا جنت میں بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کو جنت میں رکھے، یعنی اس کا مقام اس کو جنت میں دے۔ اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا۔ اور یہاں جو آیا ہے ایک امتحان کے طور پر، یہاں جو آیا ہے ایک غلطی کی بنیاد پر۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے تو وہ غلطی نہ کرتے، میں اور آپ آج اس دنیا میں نہ ہوتے، وہی جو ہے تو ہماری نسل پروان چلتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا اصل مقام، اس کا اصل ٹھکانہ جنت میں بنا کر رکھا ہے۔ یہ تو جو ہے تو اللہ اس درس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ سب کا اصل ٹھکانہ جنت پہ بنا کر رکھا ہے، لیکن اگر بھول چوک کرو گے، لیکن اگر شیطان کے بہکاوے اور پھسلاوے میں آئیں گے، شیطان کی صفت کو اپناؤ گے، تکبر اور حسد میں ڈوبو گے، اپنی زندگی تکبر میں گزارو گے، حسد میں گزارو گے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، میرے راستوں کو چھوڑ دیں گے، میرے عبادت کو چھوڑ دیں گے، میری اطاعت، میری فرما برداری اور میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دو گے اور شیطان کے پیچھے چلو گے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جس طرح شیطان کا ٹھکانہ اصل اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے جہنم میں بنا کر رکھا ہے، ایسے ہی اگر آدم کی ذریت میں سے، آدم کی اولاد میں سے جو بھی شیطان کی صفت کو اپنائے گا، شیطان کی طرح اللہ کی نافرمانی کرے گا، شیطان کی طرح تکبر اور حسد میں مبتلا ہوگا، اس کا ٹھکانہ بھی شیطان کی طرح جہنم میں بن جائے۔ یہ سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور پوری نسل انسانی کو یہ سبب اور درس دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا ٹھکانہ میرے بھائیوں جو بنایا وہ جنت والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو فرشتے والے اوصاف کو اپنائیں۔
ہم جو ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیغام دیا ہے تمام نبیوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے اور سنت کے ذریعے سے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ، جو ہمیں جو ہے تو دنیا میں اللہ کی عبادت کی طاعت فرما برداری کا جو طریقہ اللہ نے مجھے آپ کو اور پوری انسانیت کو دیا ہے، جو اس پر گامزن ہو کر، جو اس کے اوپر چل کر، جو اس کو اپنے دامن میں چھپا کر، جو اس کو اپنا آئیڈیل اور اپنا جو ہے تو رہبر مان کر زندگی گزارے گا، وہ جو ہے تو جنت میں جائے گا، وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا، وہ جو ہے تو شیطان کا اصل جو ہے تو دشمن وہ قرار پائے گا جس نے شیطان کو جو ہے تو مات دی، دھوکہ دیا، جس نے شیطان کے اوپر فتح حاصل کی۔ ورنہ اگر میرے بھائیوں میں اور آپ حسد میں مبتلا رہے، شیطانی صفات اپنے اندر جو ہے تو ڈالتے رہے، اپنے نفسانی خواہشات پر چلتے رہے، جس طرح سے دل نے چاہا کہ جوان ہے تو چاہوں گا، کبھی وقت میں دل میں آیا تو اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کروں گا، کبھی کسی نے کہا کہ نماز کو چلو تو جاؤں گا، جس طرح نفس چاہے گا اس طرح میں کروں گا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اس کا جی کرتا ہے تو مسجد میں آتا ہے، اس کا جی کرتا ہے تو مسلمانوں میں بیٹھتا ہے، اس کا جی کرتا ہے تو کچھ کرتا ہے، ورنہ یہ کچھ نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو شیطان کا بھی پجاری نہیں، یہ تو میرا بھی پجاری نہیں، یہ تو اپنے نفس کا پجاری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے تو شیطان نہیں ہے، شیطان 2 نمبر کا دشمن ہے، انسان کا 2 نمبر کا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دکھائی ضرور نہیں دیتا، وہ بہکانا، اس کا پھسلانا تھوڑا انسان کو ضرور سمجھ میں آتا ہے، لیکن انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر نفس صحیح نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے نفس کی فکر نہیں کی، اگر ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، اگر ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے احکامات پر نہیں ڈالا، اگر نفس کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، صبح کی آسان ہوتی ہے اور انسان کا بدن کہتا ہے، اس کا جی کہتا ہے کہ آرام سے سو جاؤ، کہاں جاؤ، سردی ہو رہی ہے، کہاں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھو، وضو کرو اور 10-15 منٹ کے لیے پوری نیند خراب ہو جائے گی، میں آرام بھی کر لیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا؟ نفس نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ پتہ نہیں آج جو ہے تو اس کا نفس اس کو ٹھنڈے پانی سے جو ہے تو ڈرا رہا ہے، آج اس کا نفس اس سے جو ہے تو نیند سے ڈرا رہا ہے، لیکن اللہ قیامت کی وہ آگ سے اور جہنم کی وہ آگ سے ڈرا رہا ہے جسے آج وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ لیکن جس دن میرے بھائیوں تو بس زمین کے اندر جانا ہوگا، اس دن تمام حالات سب کے سامنے آ جائیں گے، اور اس دن وہ راز کھلے گا کہ کس نے کتنی اللہ کی عبادت اور اطاعت کی ہے، اور کس نے جو ہے تو شیطانی نقش قدم پر اور شیطان کے پیچھے چل کر زندگی گزاری ہے۔ اللہ تو اسی بنیاد پر اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، جس کا فیصلہ اچھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا فیصلہ جس کے اندر شیطانی صفات ہوگی وہ شیطان کے پیچھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔